میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کا ایشوز آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. جیسا کہ آپ کو میں بڑا شارٹلی اور بریف ہوں گا تاکہ اور جو دوست بھی بات کر سکیں. 10 ستمبر 2023 کو پورے ملک میں پاکستان میں سرکاری و نجی طور پر میڈیکل کالجز کے ایک ٹیسٹ منعقد ہوا ایز پر لا، ایز پر طریقہ کار کے مطابق. اس میں تقریباً پورے پاکستان میں جتنے صوبے ہیں ان کو ہر جگہ پہ دیگر کسی ایجنسی کو اختیار دیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اس ٹیسٹ کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کریں. ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایشو یہ ہے، اس میں ہمیں ایٹا نے KMU خیبر میڈیکل یونیورسٹی اس کے ساتھ باقاعدہ میمورنڈم آف ایسوسیشن ریٹرن ڈاؤن کر کے انہوں نے ٹیسٹ کیا جس میں تقریباً 46,000 اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا. آپ کے سامنے یہ بات ہوگی کہ انفارچونیٹلی تقریباً 219 ایسے لڑکے جو کہ مختلف غیر قانونی ذرائع استعمال کر رہے تھے وہ ملوث پائے گئے، جبکہ میجورٹی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو باقاعدہ چیک وغیرہ کرنے کے بعد جو کہ اس اداروں کی انعقاد جو ایگزام کی انعقاد کی ذمہ داری ہے انہوں نے بھرپور اور اچھے طریقے سے نبھاتے ہوئے ہر اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ طور پر امتحان میں حال میں داخل ہونے کا اجازت دی. اب آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ جو 219 اسٹوڈنٹس جو کہ مختلف ذرائع یا بلوٹوتھ وٹ ایور انہوں نے استعمال کیے، اس کی سزا انفارچونیٹلی 46,000 اسٹوڈنٹس کو دی جانے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ انتہائی غلط اور غیر انصاف اور انصاف کے قتل کے مترادف ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو میڈیکل پروفیشن میں جو اسٹوڈنٹ وش کرتے ہیں ان کی آپ کے علم میں ہوگی، آپ کے بچے بہن بھائی یا رشتہ دار بھی ہوں گے، آپ کے علم میں کہ وہ کس قسم کی محنت کرتے ہیں، رات دن 3 مہینے رات دن، وہ 4 مہینے مختلف اکیڈمی وٹ ایور. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے صوبے میں جو ایگزام منعقد ہوا وہ بالکل اس کو ایسی میڈیا میں شکل دی گئی کہ خدا نخواستہ کہ کیا طوفان برپا ہو گیا، جبکہ اگر آپ گزشتہ 10 سالوں کا ریکارڈ دیکھیں تو ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں یہ واقعات ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس غلط ذرائع استعمال کرتے ہیں، قانون اور ان کے مطابق ان کا پیپر کینسل کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان 219 اسٹوڈنٹس جو غلط ذرائع استعمال کرتے ہوئے ملوث پائے گئے ان کو قانون ساز اداروں نے اور ایجنسیوں نے باقاعدہ گرفتار کیا اور ان کے خلاف FIRs بھی رجسٹرڈ کی گئی اور ان کے پیپر بھی کینسل کیے گئے. لیکن ساتھ انفارچونیٹلی یہ دیکھے جائے تو دیگر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو 46,000 جنہوں نے ٹاپ پوزیشنز لی یا دیگر جو بھی ہیں، تو ان کا ایگزام کینسل کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل غیر قانونی ہے، جس کا انصاف کی تاریخ میں کہیں پر کوئی اس کا درجہ نہیں رکھتی. میں آپ کو یہاں بات بتاؤں کہ 13 ستمبر کو ایک ببل شیٹ کے ذریعے تمام اسٹوڈنٹس کو آنسر کی شیٹ کے ذریعے اپنے رزلٹ کا پتہ لگ چکا تھا، اور 15 تاریخ کو بدقسمتی کے ساتھ ایک امیر حمزہ نامی لڑکا یا وٹ ایور جو بھی تھا، انہوں نے ہیومن رائٹ سیل پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب پشاور ہائی کورٹ کے نام پر ایک درخواست دی جو کہ ریٹ پٹیشن میں تبدیل کی گئی، اور اسی وقت اس پر یہ آرڈر جاری کیا گیا ہمارے محترم ڈویژن بینچ نے کہ یہ ایٹا جو ہے وہ سرکاری آفیشیل ویب سائٹ پر اس رزلٹ کو اپلوڈ نہ کرے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آلریڈی ایک رزلٹ کی ڈکلیریشن ہو چکی تھی اور اس کا آفیشیل ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا، اور چونکہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اپنا رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں بذریعہ ویب سائٹ آ چکا تھا. اب جو لوگ فیل ہوئے یا جنہوں نے غلط ذرائع استعمال کیے یا انہوں نے مختلف الزامات جن کی کوئی بیس نہیں ہے لگانے شروع کر دیے کہ جی اس میں نقل چلی گئی ہے، اس پہ مختلف معاملات کیے گئے ہیں، جو کہ اس چیز کو بیس بناتے ہوئے حکومت خیبر پختونخوا نے ایک JIT تشکیل دی
جس میں جو اہم ادارے جو ضروری ادارے تھے جس طرح PMDC ہے جو اس کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا، اور انہوں نے وہاں پر ایک ایسے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایسے ممبر کو شامل کیا جن کے خود اپنے بچے ایگزام میں تھے لیکن بدقسمتی سے وہ کوالیفائی نہیں کر سکے، اور انہوں نے ایسا معاملہ بنایا اور حکومت خیبر پختونخوا کو یہ ٹیسٹ کینسل کرنے پہ مجبور کیا، اور انہوں نے یہ ریکنڈکشن کا فیصلہ کیا کہ 6 ہفتوں میں یہ فیصلہ کیا جائے۔ اسی دوران پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا 9 اکتوبر کو کہ جی یہ ریکنڈکشن کیا جائے، اور آئندہ تو ہم آپ کے سامنے یہ بات کرتے ہیں بذریعہ میڈیا کہ جو یہ فیصلہ ہے آیا یہ غلط ذرائع جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آئندہ وہ لوگ استعمال نہیں کریں گے، اور اگر وہ استعمال کریں گے تو کیا دوبارہ وہ ایگزام اس کی کیا حیثیت ہوگی، یا وہ دوبارہ وہ ایگزام کینسل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ جو آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کپل ود دی حکومت خیبر پختونخوا کا ریکنڈکشن کا فیصلہ وہ ہم آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا جو الحمدللہ ہم نے چیلنج کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ یہ کیس جلد سے جلد سنا جائے گا اور اس پر ایک باقاعدہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے کیونکہ میں خود بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، لہٰذا میں یہاں کوئی آپ کے سامنے آرگومنٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ گزارش ہے کہ یہاں پر ایک اسٹیبلش پرنسپل آف لا ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کو پالیسی ساز اداروں میں اختیار انٹرفیئرنس کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہ ہے، اور چونکہ اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی بہت سارے فیصلے وہ آیا ہیں، تو انشاءاللہ اس پریس کانفرنس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، اور دوبارہ ٹیسٹ جو ہے وہ انتہائی اس کی کوئی حیثیت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پراپر فیصلہ اس پر نہ آ جائے، اور امید کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس اپیل کو دیکھے گی آئین اور قانون کے مطابق، اور جو بھی ان دی انٹرسٹ آف جسٹس ہوگا وہ فیصلہ صادر کرے گی۔ اس سلسلے میں آپ کو یہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ایٹا اور PMDC اور دیگر ادارے انہوں نے بھی اس میں ان کو بھی ہم نے پارٹی بنایا ہے، اور میں آپ کو ایک اہم چیز جو میں 15 ستمبر 2023 کا جو ایک پریس ریلیز ہے جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے جاری کیا، جس کے ذریعے جو تمام چونکہ یہ سنگل ڈیٹ ہوتی ہے آئین اور قانون کے مطابق سیکشن 17 کے مطابق، لہذا ان کا اجلاس منعقد ہوا جو اس میں پورے پاکستان سے مختلف یونیورسٹیز جو کنڈکٹنگ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی جہاں پہ بچیاں ہماری داخلہ لیتی ہیں ان کے وائس چانسلرز نے شرکت کی، جس میں ہمارے خیبر پختونخوا کے وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے وائس چانسلر صاحب نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے انتہائی اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بتایا اپنا جو موقف پیش کیا کہ یہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ بالکل اطمینان بخش ہے، اور جہاں تک سوال ہے کہ غیر قانونی ذرائع یا غلط ذرائع استعمال کرنے کا تو ان کو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا، اور ان کے جو سزا قانون نے مہیا کی ہے ان کو دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اچانک یہ ریکنڈکشن کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہائی کورٹ میں اس میٹر کو لے جایا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دوستوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ فیصلہ جلد از جلد چیلنج ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے ایک پٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن ہم نے دائر کر دی ہے، اور اس میں انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان MH قریشی لا ایسوسیٹس پشاور نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس میں یہ پٹیشن کے ذریعے آج یہ جمع کر دی گئی ہے، اور امید ہے کہ یہ آئندہ ہفتے فکس ہوگی، اور اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سب صرف ہم یہ گزارش ہوگی کہ چونکہ یہ ایڈمیشن ایشو ہے، ایڈمیشن میٹر ہے، تو اس کو جلد از جلد جو بھی فیصلہ آئے تاکہ بچیاں سکھ کا سانس لے سکے۔ اب چیز کو میں شیئر کر دوں کہ جتنے بھی ٹاپر ہیں جو بورڈ ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ایسا یہ سرکل ہوتا ہے، ہمیشہ ٹاپ پوزیشن ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ ٹاپ پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو میئر یہ پریزمپشن پر اور سرمائزز پر بات کرنا کہ خدا نخواستہ تمام بچے اس غلط
کام میں انوالو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ان کے ساتھ انجسٹس ہے اور ان کے حقوق کے پہ ایک ڈاکہ ہے. تو بچے ہمارے بچیاں جتنے بھی ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو اپنی محنت پر یقین کرتے ہیں، جو اس ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ان کے حق کے لیے لڑنا اور ان کو ان کا حق دلانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے.